مظلوم مگر خیر کے روپ میں پیش کیا ہے۔ یہاں کمال احمد رضوی اس عذر کو مسمار کر دیتے ہیں کہ مظلوم فرد کو غیر اخلاقی طرز زندگی اختیار کرنے کا حق ہے یا پسماندگی کے معاشرے میں ابتری کا جواز بنایا جا سکتا ہے۔ اس ایک جملے میں ایک ایسی ظرافت، طنز اور سچائی تھی جو حقیقت بھی تھی، اور ساتھ ہی اس سیریز میں فلموں جیسا لچر مزہ، نہ ہی چچورا انداز تھا، نہ ہی الٹی سیدھی شکلیں بنا کر لوگوں کو زبردستی ہنسانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ روزمرہ زندگی میں ایک عام شہری کو جن تلخ حقیقتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ فنون میں ایسے ہنستے کھیلتے دکھائی جا رہی تھی کہ ناظرین کے ذہن پر نہ فلسفے کا بوجھ، نہ الفاظ کی گہرائی، بس وہ سیدھے سادے انداز میں معاشرتی آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں اور وہ چہرے بھی دیکھ لیں جو اس کے گرد گرد موجود ہیں۔ اور کمال داد دینی پڑتی کمال احمد رضوی کی فہم و فراست پر کہ 50 سال گزر جانے کے بعد بھی عوام کو انہی معاملات کو الجھایا ہوا ہے یا انہی میں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور لوٹا جا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ کھیل چلتا چلے گا۔ اس حوالے سے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چاہوں کہ اللہ کے تمام تر چالاکیوں، مکاریوں اور خباثتوں کے باوجود اس کے ناظرین کے دل میں اس کے خلاف نفرت یا کدورت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہ کتاب، اس کی تقریب میں مجھے چند الفاظ بولنے کے لیے بلایا گیا، ایک طرح سے خود نمشت ہے۔ ان کی تمثیلوں کے برعکس یہاں پوری طرح سے حقیقت نگاری کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کمال احمد رضوی نے ادا کیا۔ جن شخصیات کے بارے میں لکھا ہے مشاہیر بھی ہیں اور گمنام لوگ بھی ہیں، مگر یہاں بھی وہ نہ اپنے موضوع کو معاف کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو۔ حقیقت نگاری آپ بیتی اردو کی روایت میں راسخ ہو چکی ہے، لیکن کمال احمد رضوی کی کمال کی باتیں اس وجہ سے درجہ کمال تک پہنچی کہ ان کا طرز حیات، ان کی شہرت انہیں انسانی تعلقات کے ایسے گوشوں تک لے جاتا ہے جہاں تک دوسروں کی رسائی ممکن ہے۔ شکریہ۔ سیکرٹری آرٹس کاؤنسل ڈاکٹر ہما میر صاحبہ اور ممبر گورننگ باڈی جناب اقبال لطیف صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایک اور یادداشت، ایک اور مقرر جو آج کمال احمد رضوی صاحب کی تصنیف کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے ساتھ کمال صاحب کے ساتھ ان کا کام کرنے کا اتفاق رہا، خوابوں کا مسافر اور ایسے دیگر بہت سارے پلیز، اور بہت سا وقت انہوں نے ساتھ گزارا۔ بہت سارے تھیٹر کے نوجوان جو مجھ سمیت انہیں استاد جانتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ بختیار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو کئی بار یہ میں نے لکھا بھی اور کہا بھی، کمال احمد رضوی صاحب میرے اساتذہ میں سے، اور اسٹیج پر بھی میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا، ان کے ڈراموں میں لیڈنگ رولز بھی کیے۔ ان کے ٹیلی ویژن پر بھی اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ الف نون شہنشاہ نواب صاحب ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے، تو وہ کر رہے تھے، تو ان دنوں مجھے اتفاق ہوا کہ میں اس کی کوآرڈینیشن کروں اور اس کی پروڈکشن کو آرگنائز کروں۔ اور اس دوران ایسا بھی ہوتا رہا کہ میں کمال صاحب کو اور ننا کو ایک دفعہ یعنی کسی ایسی بات پہ ڈانٹ لیا جو میرے نزدیک اچھی نہیں تھی۔ وہ اپنے پروڈیوسر کے لیے کچھ کہہ رہے تھے جو میں نے کہا کہ میں سے نہیں دیتا ہوتی۔ اور کمال صاحب کا ساتھ چونکہ میرا بہت پرانا ہے، میرا خیال ہے کوئی 1961 سے تو باقاعدہ، اور اس دوران یعنی
کام کے علاوہ جو نشستیں ہوتی تھیں ان میں بھی میں شریک ہوتا تھا. جیسے مثلاً وہ سکندر شاہین صاحب کے ہاں ان کے مامو جان کے ساتھ مادام معذوری کے شوہر ان کے سکندر شاہین کے ان کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں اور اچھی پرلطف گفتگو رہتی تھی. پھر یہ کہ کمال صاحب کتنے ہی باہر سے آپ کو یہ نظر آئیں کہ وہ بہت بولڈ اور بہت شروڈ اور بہت کروڈ انسان ہیں، لیکن اندر سے بہت ملائم انسان تھے اور کافی حد تک ڈرپوک تھے. وہ ڈرتے بھی تھے کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کے پاس ان دنوں بائیسیکل تھی اور وحدت کالونی میں رہتے تھے. تو مجھے حکم دیا کرتے میرے ساتھ چلو، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ واپس. تو وہ اپنی بائیسیکل میں، میں اپنی بائیسیکل، اس طرح سے ہم کافی طویل سفر کیا کرتے تھے رات میں. کمال صاحب ہمہ جہت انسان ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کا ایک ہی رخ تھا. مجھے پھر جب کراچی میں ان کے ساتھ آپ کا مخلص کرنے کا اتفاق ہوا، یہ کچھ 26-27 قصے ہم نے کی، اس میں بھی جو ان کا معمول ہے اور جو ان کا رونا ہے زندگی بھر کا اور ہم سب کا شاید وہ یہی ہے کہ ہم برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق. وہ بھی اسی میں شامل تھے. پھر انہوں نے لاہور میں اسٹیج پہ کیا تھا آپ خوابوں کے مسافر، انتظار حسین صاحب کا تحریر کر کے، اور اتنا افیکٹو تھا وہ خود اس میں میاں جان کا رول کرتے تھے اور خود ہی ڈائریکٹ بھی کر رہے تھے. وہ حقیقت یہ ہے کہ یعنی آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہال میں سے کئی دن چلا ہوا ڈرامہ، ہال میں سے لوگ جب دیکھ کے نکلتے تھے تو رقیق ہو چکے ہوتے تھے، آنسو بھی نظر آتے تھے لوگوں کے چہروں پہ، اور وہ ایک احساس جاگتا تھا جو اس وقت کی پاکستان بننے کے بعد کی قسم و رسی کا عالم تھا، اس کی وہ ڈپکشن تھی. یہاں پہ میں نے ٹیلی ویژن پر کے لیے ان کا یہی کہ انصاف صاحب کا کمال صاحب کے ساتھ کیا، اس میں ڈاکٹر ہما میر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، بہروز علی تھے، عرش منیر تھی، عذرا شیروانی تھی، تنویر جمال تھے، شہزاد رضا، خود کمال صاحب. تو یہ گیلیکسی آف آرٹسٹ، اور کیا خوبصورت پرفارمنس کہ آج کاش آپ کو کھیل دیکھ سکیں تو آپ کو یقیناً یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کی حالت کیا تھی پاکستان بننے کے بعد، اور لوگ کس طرح سے محسوس کر رہے تھے کہ ہم لٹ بھی چکے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لٹے ہوئے نظر نہ آئیں. عالم آج بھی یہی ہے. اس طرح سے کمال صاحب کے ساتھ بعض بات یعنی باقاعدہ لڑائی تو نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرے استاد اور میرے بزرگ تھے، لیکن ہماری چپرش ہو جاتی تھی کئی دفعہ. آخری دفعہ ایک کھیل کے لیے ہوئی تھی جس میں وہ خود ایک رول کرنا چاہتے تھے اپنے لکھے ہوئے کھیل میں، اور میں کہہ رہا تھا مجھے انہوں نے ڈائریکٹر نہیں کر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں آپ کو اس رول میں کاسٹ نہیں کر سکتا. تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور الحمدللہ بعد میں انہوں نے مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا پھر سے، کیونکہ یہ ہماری عارضی سی ہوتی تھی چپلشیں جن کا کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی تھی، کوئی کردار کا وہ نہیں ہوتا تھا سلسلہ، بس صرف یہ ہوتا تھا کہ ٹیکنیکلی ہم آپس میں الجھ سکتے تھے اور رہتے رہے ہیں کئی دفعہ، لیکن ان کا ظرف بھی بہت بڑا تھا اور وہ محبت کرنے والے آدمی تھے، اس لیے وہ ہر طرح سے واپس آ جاتے تھے اور کسی کے ساتھ بھی ان کا کوئی مستقل میں نے نہیں دیکھا. ہاں ہم لوگوں کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے بھی تھے ان کے بارے. اسی طرح سے ایک دفعہ وہ چلے گئے وہاں انگلینڈ میں اور
नहीं ठहरे। वहाँ पे उन्होंने यहाँ से गए, मुझे सन याद नहीं है, और जब वो चले गए तो उन दिनों में रहते थे EFU के फ्लैट्स में यहाँ क्वींस रोड पर, वहाँ आना जाना होता था, तो कभी कभी मैं जाता था। वो मेरे यहाँ अक्सर आते थे जब हम आपका मुखलिस कर रहे थे, और मेरा उस वक्त रिहाइश नज़दीकी थी टेलीविजन के, तो दोपहर का खाना वहाँ आके इकट्ठे खाया करते थे और बहुत महसूस होते थे, वो अच्छा लगता था हमको। तो वो यहाँ नहीं थे, उनका नौकर था सिर्फ। तो मैंने और मेरी बेगम ने सोचा कि कमाल साहब तो नहीं है, लेकिन वो लड़का बेचारा अकेला महसूस कर रहा होगा, तो आओ चलते ईद के दिन और उससे ईद मिल के आते। तो हम दोनों वहाँ गए और उस लड़के से, नाम उसका मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उससे हम ईद मिले और बैठे थोड़ी देर, ये वो, और वापस आ गए। उसके बाद कमाल साहब का एक दिन मुझे एक खत कमाल साहब का, उनकी तर्ज़ तहरीर बहुत खूबसूरत थी और उनका लिखना भी बहुत खूबसूरत। उनका ये खत मैंने, ओरिजिनल तो उनका ये है और मोती पे हुए, बहुत बारीक लिखते थे और इसी तरह से स्क्रिप्ट लिखा करते थे। मैं आपकी खिदमत में उनका खत छोटा ही है, मैं पेश करता हूँ। उम्मीद है कि इससे उनकी शख्सियत का एक और पहलू उजागर हो। ये खत उन्होंने लिखा था, तारीख उन्होंने नहीं लिखी थी, ऊपर 786 लिखा हुआ और इंग्लैंड का अपना पता लिखा हुआ, केयर ऑफ मिस्टर सलीम शाहिद, 43 वॉविक क्रेस्ट एट बेस्टन ऑर्थर रोड, बर्मिंघम, 5 UK। प्यारे बख्तियार, मैं अगरचे ख़त लिखने के मामले में स्क्रिप्ट लिखने से भी ज़्यादा जोर, मगर तुम जैसे चंद दोस्तों के लिए ये घाटा खाना पीना कबूल कर लेता हूँ। तुम लोग इन 5 महीनों में जिस कदर याद आए हो, इससे ज़िंदगी में पहली मरतबा एहसास हो कि दोस्त भी अल्लाह मियाँ की कितनी बड़ी नेमत होती है। तुम लोगों ने मुझे प्यार और लाड करके यकदम उल्लू बना दिया है और मैं सोचता हूँ कि क्या ये वही लोग हैं जिनकी याद यहाँ सता रही है, जिनका जीना मैंने दूर कर रखा था, जिनके दिलों में अगर खुलूस ना होता तो वो मुझसे कदा ताल्लुक़ कर सकते, मगर इन्होंने हमेशा मुझे चाहा और एहसास दिलाया कि मेरी तमाम तर बदखूनियों, मुँह फट मज़ाक सबको हंस के सह लिया और कभी जताया भी नहीं कि मैं किस कदर वैशी तबीयत का आदमी गुजरा। ये प्यार और खुलूस मैंने अपने दोस्तों में सिर्फ सादत हसन मरहूम मंटू पर निछावर होते हुए देखा। मैं अपना मुकाबला मंटू से नहीं कर रहा हूँ, मंटू अजीम आदमी था, उसे चाहने के लिए भी बड़े दिल खुलने की ज़रूरत होती है। बात मैं ये करता हूँ कि आदमी जेन्युइन मंटू भी था और हम जैसे कम हैं। हम बुरे ज़रूर लगते हैं, मगर हम बुरे किस लिए लगते हैं? लोग ये भूल जाते हैं। हम इसलिए बुरे लगते हैं कि हम में हिपोक्रेसी नहीं है। हम अलिफ बरहना लोग हैं और बरहना लोगों से निगाहें मिलाते हुए सब हिचकिचाते हैं। हम भी अगर ये लिवादा ओढ़ लेते तो बड़ी अच्छी गुजर बसर हो सकती थी, मगर जीने का ये ढब पसंद नहीं है। मेरे चंद दोस्त और साथी ऐसे हैं जिनमें मेरी तरह ये इल्लतें कमोबेश पाई जाती हैं और वो मुझे अच्छे लगते हैं। मसलन तुम हो, तुम्हारी तारीफ करके मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता, मगर तुम ईद वाले दिन मेरे घर गए, इससे मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। यहाँ कितने लोग हैं जो इस तरह महसूस करते हैं, और फिर हमारे पेशे में तो कारोबारी दोस्त ज़्यादा हैं। वो मुझसे जिस किस्म का खलूस बरतते हैं, दरपर्दा वो अपनी शख्सियत का सौदा कर रहे होते हैं। हमारे पेशे में तो खोज और सरासर खोज है, पेशे से भी और पेशावरों से भी।
ہر شخص ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے چکر میں پھر رہا ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے جب کمال احمد رضوی ٹیلی ویژن پر باقی ڈیڑھ رات ہوتا ہے تو لوگ کمال احمد رضوی کی رٹ لگا دیتے ہیں، ایک گروہ پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ جب کمال احمد رضوی کا پروگرام ختم ہوا تو سارا کا سارا گروہ کسی اور کے پیچھے لگ لیا۔ یہ عجیب قسم کا ریوٹ ہے، مگر تم ان سے جدا ہو اور مختلف ہو تو تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ مجھے پتا ہے دو آنے کی مدد نہیں کرو، مگر تمہارا دل چاہے گا ضرور ایسا کرنے کا، تو میں تو اس کا بھی اجر دینے کو تیار ہوں۔ میرے تو بہت کم دوست ہیں جنہیں دوست کہوں اور خود سے شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ کراچی تو عجیب شہر ہے، جس کے پاس شراب پینے کو جگہ نہیں ہے وہ دوست بن کر فلیٹ میں داخل ہوتا ہے اور شراب پی کر بجائے سچ بولنے کے جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال مقصد اس طویل بکواس کا یہ ہے کہ بختیار یار یہ دنیا جچی نہیں نگاہوں میں۔ بڑے شہر دیکھ لی، تھیٹر، فلم، ٹیلی ویژن، سب کچھ چکھنے کے بعد وہ جو اندر ایک تلاش ہے اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ سے چاہتے کیا۔ ہمیں تو ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں پاکستان کا ٹی وی پسند ہے، بہت برا بھی ہے جگہ جگہ سے، مگر اچھا ہے، اپنا ہے۔ اس میں ہمارا وقت، ہماری تہذیب اور ہماری امیدیں دکھائی دیتی ہیں۔ تم لوگ جو جتن سے اٹھ کر کہہ دیتے ہو چھٹو جی ایسے سانوں کی ملنا، تو اس سے بڑی بکواس اور کوئی نہیں ہے۔ شکر کرو اور کام کرو، ہر وقت قسمت کی چگلی مت کھایا کرو، مت کرو۔ میرا سفر کچھ زیادہ طویل ہو گیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ میں سلیم شاہد کے ہاتھ آ گیا ہوں اور وہ اردو کا ایک پروگرام انلمیٹڈ کے نام سے لکھوا رہے ہیں 13 قسطوں میں۔ اب تک 7 لکھے گئے ہیں، 6 لکھنے باقی ہیں۔ یہ سارا پروگرام نومبر کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ تم خط لکھتے رہو، بہت سکون ہوتا ہے اپنوں کے خط سے۔ وہ افتخار علیہ کا کیا حال ہے؟ وہ شخص بہت ہی عادت ہے، بریکٹ میں اسے بتانا نہیں ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا۔ باقی جو یاد آتی ہیں تو ان کی تو میں عزت کرتا ہوں، جیسا کہ شاید صاحب نے بتایا یہ مخصوص تھا اور ساتھ میں کچھ جوں بھی کیا۔ یہ تمہارا کمال مرض ہے۔ اپنی بیوی کو میرا سلام دینا اور کہنا اسے کھانے بہت ہی یاد آتے ہیں یہاں۔ ہمارے بچوں کو میرا پیار، ارم کو دعائیں، ارم میری بیٹی۔ یہ ایک خط ہے جو میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ ان قیمتی ترین خطوط میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ اعلیٰ قسم کی شخصیات نے تحریر کی اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ کمال کی بہت بڑی یاد ہے۔ پچھلے دنوں مجھے یہ خط مل نہیں رہا تھا، جس قدر میں پریشان ہوا ہوں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کمال کو وہی کہ رحمت کرے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ وہ اپنی ہر حرکت کے باوجود ایک اعلیٰ انسان۔ رہا بحیثیت مصنف بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب۔ شکریہ صدر محترم مکرم مہمان تشریف ماشاہی خدمت نشین ہیں اور خواتین و حضرات، میں تو اس وقت ان کے پاس حاضر ہوا جب پردہ گرنے کے قریب تھا۔ ایک تو اپنا شوق اس شبیر الحسنین کی تھیسس کمال احمد رضوی کے پہلو سے ایک اثاثہ تھے، ایک تو وہ ٹیلی ویژن ڈرامے کے تشکیلی دور کے ستارے تھے۔ پھر مجھے یاد تھا کہ جب 1974 میں ٹیلی ویژن کی پہلی دہائی مکمل ہوئی تو 10 سالہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کمال احمد رضوی کا انتخاب کیا گیا تھا۔
गोया वो टेलीविज़न के दौरे अव्वल के अदाकार भी थे और मौलिक भी। टेलीविज़न की 50वीं सालगिरह करीब आई तो हम उन्हीं के पास पहुँचे। 2 साल पेशतर उन्होंने मुझे अपने शख्सी खाकों का मजमुआ दिया, जिसका आजिजा अभी आपके सामने हो रहा है। कमाल की बातें उस कदर कशिश थी कि बेअख्तियार मेरा कलम चल पड़ा। यूँ कमाल की बातें पर मुझे तो कहना था वो एतराफ़ कमाल के उन्वान से शामिल किताब है, लेकिन मुझे गुमान भी न था कि किताब उनके गुजर जाने के बाद शाया होगी, इसलिए एतराफ़ कमाल का हक अदा न हो सका। मजबूआ किताब भी 2 सफ़े सुनिए जो अब मेरा दामन पकड़ रहे हैं। कमाल साहब ने लिखा, उस यादगार दोपहर के बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो दिल में फूक उठती, अतहर अली, फैज़ साहब और तजम्मुल भाई अब हम में नहीं रहे और सिर्फ उनकी यादें ही बाकी रह गई हैं। यानी गोया जिस कैफियत में हम आज मुब्तला हैं, इसका इजहार खुद मरहूम के अल्फाज में हो रहा है। सिर्फ यादें रह जाती हैं, मगर यादों को भी किस्में होती हैं। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। कमाल अहमद रिजवी मुसन्निफ, मौलिफ, मुतरजम सभी रहे। वो तहरीर की दुनिया से तमसील की दुनिया में आए थे, या आज की इस्तिलाह में वो तहरीरी अदब से नुमाइशी अदब की जानिब आए थे और बरक़ी ज़राए इबलाग के लिए एक नमूना बन के आए। आज तहरीरी अदब को नुमाइशी अदब का हरीफ समझा जाता है, मगर हमेशा ऐसा नहीं था। शेक्सपियर और मार्लो के ज़माने में चलिए मुकालमों को अजबर करने की मजबूरी से ड्रामे तबाह हुए, मगर तबाह होने के बाद ये कभी मिटाए न जा सके। जहाँ बहुत सी तहरीरें, अक्सर तहरीरें मालूम हो गई, अंग्रेज़ी तमसीलें आलमी अदब का ताज बनकर जगमगाए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि तमसील ज़िंदगी की कशीद है और ज़िंदगी अपनी फितरत में नहायत औलनाक होती है। ज़िंदगी से तनासुब को निकालना, उसकी तंजीम नौ करना एक ऐसा हुनर नहीं है जो फूलों की सींच पर हासिल हो सके। परफॉर्मिंग आर्ट्स नुमाइशी अदब के तसव्वुराती तकाज़े बहुत सख्त होते हैं। आप तमाम शायकीन वाकिफ़ होंगे कि जब दिलीप कुमार मिलन में किरदार अदा कर रहे तो हिदायतकार नितिन घोष ने उनसे एक कॉपी के 4 सफ़े लिखवाए, जिसमें मतलूबा किरदार की जहनी और जिस्मानी हालत का बयान था। खैर, इस वक्त को दोहराने की नौबत पर दोबारा नहीं आई, मगर इस फिल्म की कहानी राजेंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई थी। फिर नितिन घोष ने तर्जुमानी का बार मुसन्निफ से ज़्यादा आकार पर डाल दिया। गोया अदाकार एक गैर मरई और मुबहम कैफियत को गिरफ्त में लेकर हमें मानवीय का एक सिरा थमा देता है। 4 सफ़े चाहे वो लिखे जाए या न लिखे जाए, वो मौजूद होते हैं और इन्हें कबूल करके ही अदाकार अदब को हमारी लगो पैर में उतार देता है। ऐसा उस वक्त भी होता है जब तहरीर गैर की हो, उस वक्त भी होता है जब तहरीर अपनी ही हो। कमाल अहमद रिजवी के लिए इस अमल की इब्तिदा तब हुई जब उन्होंने सादत मंटो के अफसाने बादशाहत का खात्मा की ड्रामाई तशकील भी की और उसमें अदाकारी भी की। बादशाहत का खात्मा सादत हसन मंटो के बेहतरीन अफसानों में नहीं, तभी खुद मंटो उसकी ड्रामाई तश्कील के लिए तैयार न थे, गरचे मंटो उर्दू टाइपराइटर पर बेसाख्ता ड्रामा लिखने पर कादिर थे। लेकिन कमाल अहमद रिजवी ने उस अफसाने की ड्रामाई तश्कील करके उसे मंटो रामा सिलसिले का बेहतरीन ड्रामा बना दिया। पहली बात यह कि मनमोहन में यह सलाहियत है कि वो जब चाहे फिल्म का हिदायतकार बन सकता है, मगर मनमोहन को गुलाम बनना पसंद नहीं। हाँ, चौकीदार बनने में इज्जत महसूस करता है। वो आवारा गर्द है और फुटपाथ पर सोता है। जब फुटपाथ पर सोता है तो उसे कोई बीमारी लायक नहीं होती, लेकिन एक दफ्तर में सोने से एक दिन में टीबी हो जाती है। वो हीरोइन का फोन सुनने से पहले मर सकता है। हाँ, अगर जैसा कि कहा गया ये सच्चा वाक़या था जिसे फंड की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, तो सवाल यह है कि 2 किरदारों के इस वाक़े का रावी कौन हो सकता है। ये न समझिए कि मैं ज़्यादती या बदमज़ाकी का इर्तिकाब कर रहा हूँ। सादत हसन मंटो ने ज़िंदगी नामी फिल्म के बकिए उधेड़ दिए थे।
کہانی پر بہت سانگیال کی تھی، جس کی کمزوریوں کی نشاندہی سعادت حسن منٹو نے کندن لال سائیکل اور جمنا بروا کی بے مثال اداکاری کے باوجود کر دی۔ ہاں، اس افسانے کا نقطۂ عروج کلائمیکس دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا ہے۔ کمال احمد رضوی نے ایک خوبی کی بنا پر اسے درجۂ کمال تک پہنچا دیا۔ کمال احمد رضوی نے یہ افسانہ اسی ایک خوبی کی بنا پر چنا تھا، مگر فن جواز کے علاوہ بھی ایک سبب نظر آتا ہے۔ کمال احمد رضوی میں ہدایت کار بننے کی پوری صلاحیت تھی، وہ بیکار تھے، وہ بے اختیار تھے۔ گھائل کا دکھ گھائل جانے کے سبب کمال احمد رضوی نے اس میں اپنا عکس دیکھا، اور اس وقت تک ان کے لیے بھی محبت ایک تصوراتی جذبہ تھی، لیکن کمال کی باتیں تصوراتی نہیں، یہاں زندگی کے تجربات ہیں جنہیں غیر تمثیلی انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، مگر ان کی حقائق نگاری ہو، الف نون کفن سازی میں جیسا تربیہ ہو، کھویا ہوا آدمی جیسا المیہ ہو، ان سب میں ایک احساس مشترک ہے، یعنی اس کائنات میں انسان کی اجنبیت ہی اس کی مظلومیت کا باعث ہے۔ تیرے خاک داں پر کہاں گزر کہ جو خستہ حالوں کی وہ بسر، جو زمین پر باد گراں ہیں ہم، تو ہمیں پر باد زمین سے شکریہ۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، اور اب میں مدعو کروں گا آرٹس کونسل آف پاکستان کی سیکریٹری اور اس پروگرام میں انتہائی دلچسپی کا اظہار کرنے والی شخصیت اور ہماری ہر دل عزیز کمپیر ڈاکٹر ہما میر۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ تقریروں کی طوالت جو ہے وہ شاید آپ کو گرا گزرے، اس لیے مجھے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ بہتر اور قابل پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو کمال صاحب پر، ان کی شخصیت پر اور ان کی تصنیف پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گی ہمارے ملک کی ایک ایسی مصنفہ، کالم نگار کہ جنہوں نے اپنے قلم سے ایک نئی راہ دکھائی، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے روشنی بکھیری ہے، وہ قابل قدر ہے۔